آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ باغ فدق، یہ جو فدق کا مسئلہ ہے نا، باغ فدق اصل میں ہے کیا۔ یہ جو رافضی ہے نا، یہ اس مسئلے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ان رافضیوں نے باغ فدق کے نام پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے جو گستاخیاں کی ہیں وہ ناقابل بیان اور ناقابل برداشت ہیں۔ ان کی کتابوں میں سینکڑوں گستاخانہ اشعار موجود ہیں، ان میں سے آپ کو میں ایک پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ دلہن نبی کی لاڈلی، دلہا خدا کا لال، اس طرح عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، میں ان بکھاریوں کو غنی کیسے کہہ دوں جو کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور بھی بہت سارے ایسے اشعار موجود ہیں درج ذیل ان کی کتب میں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باغ تھا، اس کا نام فدق تھا۔ جیسے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ انبیاء اکرام جو چھوڑ جائیں، جو کچھ بھی انبیاء اکرام چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، اس میں حصہ داری نہیں ہے، یعنی کہ وہ ترکہ نہیں، وہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ امت کا حصہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ اور بھی بہت سی متعدد ایسی احادیث ہمیں کتب احادیث میں ملتی ہیں کہ انبیاء کرام جو مال چھوڑ جائیں نا، وہ ترکہ نہیں بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ عوام کا حق ہوتا ہے، امت کا حق ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں کہ نبی کا مال ہم میں تقسیم کر دیں، جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ کیا تم نہیں جانتی کہ انبیاء جو چھوڑ جائیں وہ ترکہ نہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے، اور جو صدقہ ہوتا ہے نا وہ امت کا حق ہوتا ہے۔ جب انبیاء اکرام کا مال بانٹنا جائز نہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں بانٹتے؟ وہ پھر عوام کی فلاح و بہبود میں لگے گا کہ نہیں؟ وہ صدقے کا مال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جو عوام کی فلاح و بہبود پہ لگایا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بھی وہ امت کا جو حق سمجھ کر عوام کی جو امت کی فلاح و بہبود میں لگایا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی ایسا کیا۔ اچھا، تمہیں صحابہ اکرام پر اعتراض کرنے کا زیادہ شوق ہے نا کہ صحابہ اکرام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کا حق نہیں دیا، تو سنو میری بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت ہے اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، جو کہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو کیا امام حسن مجتبی نے وہ جو مال تھا، وہ جو حصہ تھا، کیا وہ ازواج مطہرات میں تقسیم کیا؟ چلو، اگر امام حسن نے وہ مال ازواج مطہرات جو کہ اہل بیت ہیں، جو کہ اہل بیت کا حصہ ہیں، اگر امام حسن نے وہ مال ان میں تقسیم کیا تو اپنی ہی کتابوں میں ثابت کر دو۔ تو اب کیا کہو گے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے بھی معاذ اللہ استغفر اللہ جو ازواج مطہرات کو حق کھا لیا یا حصہ نہ دیا؟ جس طرح حضرت امام حسن نے ازواج مطہرات یعنی اہل بیت میں وہ مال تقسیم نہیں کیا، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ نے وہ مال وہ جو ورثہ میں تقسیم نہیں کیا، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انبیاء جو مال چھوڑ جائیں وہ ترکہ نہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ امت کا حق ہوتا ہے۔ اور امت کے فلاحی کاموں میں ہر ایک صحابہ نے جب خلیفہ بنے اپنے اپنے دور میں، انہوں نے وہ مال عوام کی امت کی فلاح و بہبود میں لگایا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی بکواسات بند رکھا کرو، اپنی زبانوں کو لگام دیا کرو، اس باغ فدق کے نام پر صحابہ کی جو آپ لوگوں نے بدترین گستاخیاں کی ہیں نا، ان سے باز آ جاؤ۔ اب میرے خیال میں باغ فدق یہ جو مسئلہ، یہ جو جس کو بڑی شیعہ حضرات اہمیت دیتے ہیں، آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی نا کہ باغ فدق ہے کیا۔ یہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا نام ہے، اور یہ ان کا اعتراض ہے کہ جی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو حضرت ابوبکر صدیق نے جو حصہ نے دیا تھا، حق نے دیا تھا، یہ اپنے پاس سے ایسے اس طرح کے جو باغ فدق کے نام کا یہ جو مسئلہ لے کر یہ دوسرے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو ہر سنی مسلمان کو چاہیے کہ یہ محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں تک، اپنے دوستوں تک، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس لگائیں، فیس بک پر شیئر کریں، یوٹیوب پر اپلوڈ کریں، اور اس کو اتنا وائرل کریں کہ ہر دشمنان صحابہ تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبتوں سے منور کرے۔